प्रोग्राम बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान में जो नेशनल इश्यूज होते हैं, नेशनल हीरोज़ होते हैं, उन पर भी बहुत सी कन्फ्यूजन पाई जाती है। और कन्फ्यूजन मेरे नज़दीक बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एक बड़ी अच्छी चीज़ है। ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ड्रोन से लेके मलाला यूसुफजई तक पाकिस्तान में बेसिकली डिवीजन ऑफ ओपिनियन पाया जाता है। इसको अगर हम मल्टीपल व्यू के तनाजुर में देखें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको इस तनाजुर में देखें कि व्यूज़ बहुत ही एक्सट्रीम्स हैं तो फिर मॉडरेशन कहाँ आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज के इस प्रोग्राम में एक तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं और जो डिस्कशन है वो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्सक्लूसिव है। हम आपको दिखाएंगे अमेरिका के एक CIA ऑपरेटर का इंटरव्यू जो ड्रोन चलाया करते थे। उन्होंने रिसेंटली जो है इस्तीफा दिया अपनी जॉब से। वो आपको बताएंगे, उनके इंकशाफात बड़े सनसनीखेज हैं उन लोगों के लिए जिनको अभी ड्रोन की इफादियत या उसकी संगदिली का अंदाज़ा नहीं है। वो आपको बताएंगे अपनी ज़बान से CIA के जो पुराने ड्रोन ऑपरेटर हैं जो रिसेंटली जिन्होंने इस्तीफा दिया है कि बेसिकली ड्रोन करता क्या है, ड्रोन ने किया क्या कुछ, और उस पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ड्रोन चलाने वाले पे क्या हुआ, तो जिनको टारगेट हो रहा है उनका क्या पोजीशन होगी। ड्रोन एक बहुत मुतनाज़ा इशू है पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का। आज UN में इस पे बात उठाई गई है। चाइना से लेके साउथ अमेरिका की कुछ कंट्री से भी अमेरिका पे कड़ी तनकीद की है। ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में शामिल रहेंगी। कुछ देर बाद आपको इंटरव्यू दिखाएंगे जो CNN पे दिया गया, अमेरिकन चैनल है। हमारे आज के पैनल से पहले उनका तारुफ करा दूं। औरिया मकबूल जान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, तजिया निगार, आप उनकी बातें और तजिए सुनते और पढ़ते रहते हैं। अंसार अब्बासी साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटर रिपोर्टर हैं, बहुत बड़ा नाम है अखबारी सहाफत का। हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से जफर हलाली साहब हैं, सफारतकार रह चुके हैं और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ऑब्वियसली इनके व्यूज़ भी आप पढ़ते भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं। डॉक्टर परवेज हुद भाई, बेसिकली तो फिजिक्स आपका वो है डोमेन, लेकिन आपकी जो फिक्र है सोशल साइंसेस पे और ख़ास तौर पे इस तरह के तमाम इश्यूज़ पे मुल्की, वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको भी इनवाइट करते रहते हैं। अगर मैं सबसे पहले चला जाऊँ और अब्दुल साहब आपके पास ही आ जाऊँ, अगर आपने मलाला यूसुफजई के ऊपर एक कॉलम लिखा और वो ये है कि मलाला और उसके प्रमोटर्स। मलाला यूसुफजई एक बच्ची जो है वो बहुत से लोगों के नज़दीक हीरो है इस मुल्क के अंदर, जिसने तालीम के खिलाफ जिहाद किया, तालीम के लिए जिहाद किया और उसको फिर तालिबान ने गोली मारी और उसको ऑन किया गोली को। आपने उसको क्यों इतना सटायर किया, तनकीद का निशाना बनाया उसकी किताब को? पहली बात तो ये है जी कि मैंने कॉलम किताब पे लिखा है, मलाला पे नहीं लिखा। जी किताब पे। अगर हम रूसो के ऊपर गुफ्तगू करना चाहें तो हम रूसो के बारे में कहें कि उसने क्या कुछ कहा, लेकिन रूसो की किताब जो कन्फेशन है वो कोई डिफेंड नहीं करेगा कि उसकी बात किताब पे होनी चाहिए। ये बात नहीं होनी चाहिए कि उसने ये किया तो उसने वो किया। तो आपके नजदीक क्यों किताब बुनियादी तौर पे कंट्रोवर्शियल इसलिए है जी कि किताब एक तो खुद जो उसकी खातून जिस राइटर जिसने लिखी है उसको कंट्रोवर्शियल, मैं उसको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत, और दुनिया पूरी को दुनिया जानती है। उसके बाद इस मिल्लत इस्लामिया, इस पाकिस्तान के बारे में जितने इल्जामात हो सकते थे जी, जितने कहे गए, जितने मुसलमानों के बारे में कहे जा सकते थे, जितने पाकिस्तान के बारे में कहे जा सकते थे, जितने इस्लाम के बारे में, वो सारे के सारे इस बच्ची के मुंह से कहलवा। मतलब कोई दो, मतलब सबसे पहली बात स्टैनिक वर्सेस के बारे में पूरी आयात जो सलमान रुश्दी ने लिखा था, उसके बारे में उसने कहा कि मेरा बाप कहता था कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जरिए उसको हक हासिल है, ठीक है, और लेकिन हमें उसकी किताब लिखनी है स्टैनिक वर्सेस के बारे में। पहली बात तो यह है, मैं स्टैनिक वर्सेस लाना चाहता था। सेकंड, उसने कहा कि जनाब पाकिस्तान के अंदर हमें इस्लाम का किला पढ़ाया ज़ियाउल हक ने, और ज़ियाउल हक में हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई। उसमें मैंने बात, और औरतें नहीं थी उसमें, औरतों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो गई थी। हालांकि PTV, मैंने मिसाल दी है कि PTV के अंदर औरतों का ड्रामा निगारी की मैदान में शोरा आया उस वक्त है। हसीना मोइन को ज़ियाउल हक से पहले कोई नहीं जानता था, नूरुद्दीन शाह को ज़ियाउल हक से पहले कोई नहीं जानता था, फातिमा सुरिया, ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया, वक्त बड़ा कम है। तो आप कह रहे हैं मतलब ये कि ये कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट को सर्व किया सारी वो चीजें, मसलन कादियानियत के बारे में उसने कहा है कि ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया। इससे पहले मैं दूसरे पैनल के बाद अंसार भाई साहब, आपका भी मैं कॉलम पढ़ा था, आप ये लिख रहे हैं क्या ये वही मलाला है, और उसके बाद आपने बड़ा मलाल करते हुए अपना कॉलम का एंड किया है कि काश मलाला यूसुफजई ये किताब ना लिखती। क्या वजूहात है आपकी, क्या यही वजूहात है और ये मकबूल जान साहब फरमा रहे हैं, या आपकी कोई और वजूहात है मलाला यूसुफजई की किताब को कंडेम करने की? देखें, प्राइमरीली बिल्कुल जिस तरह औरिया साहब ने कहा, और बल्कि मैं आपको बताऊं कि इस तहरीक जो इस इशू के ऊपर, मलाला के किताब के ऊपर जो तहरीक शुरू हुई, ये सारा जो क्रेडिट जाता है डेफिनेटली वो औरिया साहब को जाता है। और जैसे ही मैंने वो कॉलम पढ़ा तो मैंने उसी दिन वो किताब पढ़ी, और पहले तो उसके मैंने जो इक्तसाबात थे वो छापे विदाउट एनी कॉमेंट, अपने अखबार में, न्यूज़ में भी और जंग में भी छापे, ताकि लोगों को पता लगे कि थे क्या। और इंतहाई ख़तरनाक बातें थी। देखें, मैं ये समझता हूँ कि मलाला से मुझे भी बड़ी हमदर्दी थी,
لیکن اور ڈیفینیٹلی میڈیا نے اس کو ہیرو بنایا پوری دنیا کے لیے, اور آج جس بھی اسٹیج کے اوپر ہے اس کے اوپر میڈیا کا بہت اہم کردار تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ملالہ کی کتاب آ گئی تو اس کے اوپر جو اس کتاب میں لکھا گیا تھا, میڈیا کا پھر یہ بھی ذمہ داری بنتی تھی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس میں ہے کیا. اب آپ دیکھیں کہ اوریہ صاحب نے کالم لکھا, میں نے ایک آدھ کوئی کالم اور آیا. آپ الیکٹرانک میڈیا میں, میرا خیال ہے پہلا پروگرام ابھی آپ کا ہے جس میں اس ایشو کو ٹچ کیا جا رہا ہے. کسی بھی نیوز چینل نے اس کے اوپر خبر نہیں دی کہ اب دیکھیں ہمیں لوگوں کو بتانا تو چاہیے نا کہ اس کتاب میں ہے کیا. جی بالکل بتانا چاہیے. ملالہ کو دیکھیں, ملالہ پہلے ٹارگٹ بنی, میں یہ سمجھتا ہوں پہلے ٹارگٹ ڈیفینیٹلی طالبان کا بنی. اب وہ ٹارگٹ ہے ان لوگوں کے ہاتھوں چڑھ گئی ہے جو کہ ہمارے دین کے خلاف ہیں اور جو پاکستان کے خلاف ہیں. اگر آپ جس طرح اوریہ صاحب بتا رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ ان کنٹینشیس ایشوز جو کہ انتہائی متنازع ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی آؤٹ آف نو ویئر, میں نے چونکہ کتاب پڑھی, اوریہ صاحب نے پڑھی, وہ اس کی تک ہی نہیں بنتی تھی, ایک دم سے ایک آ کے موضوع آ جاتا تھا. جس طرح سیٹینک ورسز کا آیا, میں نے بھی سیٹینک ورسز پڑھی اور اتنی گندی کتاب ہے. اٹ از اے پوسٹ ماڈرن فکشن, اس کا کوئی ہسٹری سے تعلق نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اگر میں صرف اللہ نہ کرے میں آپ کو اگر گالیاں دینا شروع کر دوں آپ کے والدین کو, تو کیا آپ یہ تسلیم کر لیں گے یار یہ تو فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ تو آپ اس ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو کہ ہمارے اتنے عزیز ہے بحیثیت مسلمان, اور پھر فار ڈفرنٹ ریزن, دوسرے ریزنز کے علاوہ جگہ جگہ پروفٹ, ہولی پروفٹ لکھا, ایک جگہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم پیس بھی اپون اب نہیں لکھا. آپ دیکھیں کہ کسی مسلمان کے لیے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ لازم ہے ہم پہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ہمارے پہ لازم ہے, اور اگر نہیں آپ کہیں گے تو اس کے لیے بڑی سخت قسم کی وعید ہے. خیال میں کیوں ایسا کیا ملالہ یوسفزئی کا؟ تو کوئی ایسا اینٹی اسلام ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے تھا یا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ملالہ کسی ایسے ظالموں کے ہتھے چڑھ گئی جو پہلے وہ جہاں پہ بچی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک جان بخشی, اب وہ جہاں چلی گئی اور جن لوگوں کے ہتھے چڑھ گئی, اور جس میں مجھے شک ہے کہ چونکہ اس کے والد کی بہت, آپ جب کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ کتاب ملالہ کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اس کے والد کے بارے میں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے لگا اس طرح کہ یار یہ کس قسم کا والد ہے جو اتنے کنٹروورشل ایشوز کے اوپر اپنی بیٹی سے لکھوا رہا ہے, اپنی بیٹی کو, یعنی کہ آپ نے لکھنا ہے تو بھائی خود کتاب لکھ دو تم, جو کہ اگین وہ بھی بڑی متنازع ہوگی. لیکن ایک چھوٹی سی بچی, اس بچی کے لیے 16 سال کی بچی کے لیے یہ جو ایشوز ہیں لائک بلیسفیمی, جو بلیسفیمی ایشو پہ اس نے لکھا, لائک قادیانیت اس کے اوپر لکھا, یہ فریڈم آف ایکسپریشن اور سیٹینک ورسز, اور پھر اس نے جس طرح کی باتیں لکھی کہ جی ضیاء الحق نے جو شارٹس پہننا, جو ہماری جو لڑکیاں ہاکی کھیلنا چاہتی تھی ان کو منع کر دیا کہ آپ جانگیے نہیں آپ ٹراؤزرز پہنے. تو یہ بھی مطلب ہے ملالہ کی طرف سے یہ سارا کچھ لکھوانا. اور پھر جنرل ضیاء الحق کے بارے میں کہ جی اس کا اسکیری وہ تھا, اور پھر پانڈا جیسی اس کی آنکھیں تھیں, وہ سارا کچھ. یہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس بچی کے اوپر یہ ظلم کیوں کیا گیا, اور میرا خیال ہے کہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اگین ٹو ٹارگٹ. جی آپ کا یہ پوائنٹ بڑا کمپریہنسولی آ گیا. میں پرویز ہود بھائی صاحب کو جاؤں گا. پرویز ہود بھائی صاحب, اس کتاب سے پہلے بھی ملالہ یوسفزئی کو انکنڈیشنل پاکستان میں سپورٹ نہیں ملی ڈیو ٹو ڈفرنٹ ریزنز, اور اس میں ہر ایک کا ایک نقطہ نظر ہے اور ہمیں اس کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے, اگری کرے نہ کرے. لیکن اس کتاب کے بعد جو ہے وہ مزید معاملہ کنٹروورشل ہو گیا. اہم ترین ایشوز کے اوپر ہمارے پاس جو ہمارے قومی ہیروز ہیں وہ ولن بھی بن جاتے ہیں, جس طرح کہ ملالہ یوسفزئی کا ایشوز آپ کے سامنے ہے. آپ کا کیا کومنٹ ہے انصار عباسی صاحب اور یہ مقبول جان صاحب کے کالمز پڑھ کے اور بات سن کر؟ انصار عباسی اور اوریہ مقبول جان نے کوئی کتاب پڑھی ہوگی ضرور, یہ وہ کتاب نہیں جو میں نے پڑھی ہے. یا تو ان کی انگریزی اتنی کمزور ہے کہ یہ سمجھ نہیں پائے ہیں, یا یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے کہ جو باتیں یہ کر رہے ہیں وہ صریحاً ہے ہی نہیں اس کتاب میں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے. وہ کتاب کوئی بھی ویور جا کے پڑھ سکتا ہے, خرید کر پڑھ سکتا ہے, اور اس کو بالکل اور باتیں دکھائی دیں گی. یہ ایک چھوٹی بچی تھی 15 سال کی جس کے اوپر طالبان نے گولی چلائی, یہ بچ گئی, خدا کا شکر ہے. اور پاکستان میں صرف لان تان کے صرف میڈیا طالبان نے ان پر, اس بچی پر دوبارہ حملہ کرنا شروع کیا. انہیں تو شرم آنی چاہیے. آخر یہ وہ بچی ہے جس نے ثابت کیا ہے, دنیا کے سامنے ثابت کیا ہے کہ یہاں ایسی جاندار بچیاں ہیں جو گولیوں سے بھی نہیں ڈرتی ہیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ میڈیا طالبان
झूठ पर झूठ बोले जाते हैं, इन्हें शर्म आना चाहिए। ये आपने रेफरेंस ले लें, पहली बात आपने- है, बात सुनिएगा, अंसार साहब पर किताब होगी, एक एक मिनट, शाहिद साहब, शाहिद साहब बोलते हैं आप लोग। नहीं, शाहिद साहब एक जी, मिनट जी, देखें, देखें अगर आपने शाहिद इन्होंने साहब झूठ कल अगर बताया, मैं आपने फिक्रे बोलता हूं। आपने देखें आप सिर्फ झूठ देखें बोलते शाहिद हैं। साहब, शाहिद साहब ये किस किस्म के जाहिल को आपने बिठाया यहाँ पे प्रोग्राम में, इस किस्म के जाहिल को जिसके लिए इस्लाम शर्मिंदगी है। अगर आपने इस किस्म के जाहिल को बिठाना था, नहीं, ऐसी बातों पे भाई हम आप नहीं अपना करते व्यू दें को जो आपने अंडरस्टैंड किया, अगर आपको हुद भाई को चाहिए था कि आपने जो उससे मतलब बहस किया तो आप वो फरमा देते। झूठ ना बोले। यानी आप झूठ बोल रहे हमें हैं। झूठा किस तरह बना सकते हैं यार? मैं आप किताब होते के कौन हैं फिक्रे यार ये सुनाता हूं कहने वाले? आपको। आप फिजिक्स से एमए, मैं अंग्रेजी में एमए हूं। एक बात आपकी झूठ है, यानी आप ये जाहिलियत की हद है। अच्छा अंसार साहब कैसे आपने को बुला एक रहे हैं? मिनट, अंसार साहब के पास किताब है, आपको किसका से आदमियों को बुला लेते हैं आप यहाँ पर? एक अंसार भाई साहब को किताब है आपके पास, आप कोट कीजिए। कैसे जी। नामाकूल लोगों नहीं, को नहीं, आप नहीं, बुलाते हैं। अच्छा, देखें, चले। देखें, चले मेरे आप पास- माकूल लोग। नहीं, अच्छा नहीं, परवेज साहब आप भी जरा ठंडे हो जाए, आप भी अंसार साहब जरा थोड़ा कूल हो जाए, और ये साहब आप भी। बात ये कि परवेज हुद भाई साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की, ऑब्वियसली थोड़ी जरा परवेज साहब थोड़ी पर्सनल होगी, आप अपना कमेंट दे दें। वो किताब पढ़ने का हर एक अपनी इंटरप्रिटेशन, लेकिन अंसार भाई साहब को किताब पढ़ी हुई है, आप उसे कोट कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है, वो बातें कादियानियत के हक में जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। जी जी चले। अच्छा मैं एक मिनट देखें, अच्छा मेरी बात सुन ले आप- अंसार साहब, एक मिनट, वो अंसार साहब और दिखाइए। परवेज साहब मेरी एक बात सुन ले। आप जरा हुद भाई को ये पढ़ें कि जहां से ये अंग्रेजी पढ़ के आया है, जरा जी। इसको बोलें कि जरा तुम आप सिर्फ वो पढ़ दो, वो वाला हिस्सा जो कि सैटेनिक वर्सेस के बारे में क्या लिखा है, और ओरिया साहब ने 100% सही लिखा। उन्होंने क्या लिखा है उसके ऊपर? मैंने किताब यार पढ़ी, बात सुने, और आप बिल्कुल छोड़े वही भाई, किताब- आपसे मैं बहस नहीं देखिए, करता। मैं पढ़ देता हूं, हुद भाई- मैं पढ़ देता हूं, भाई बात सुने, मैं पढ़ देता हूं, हुद भाई सुने, मैं पढ़ देता हूं, मैं फिक्रे पढ़ यार, हुद देता भाई हूं। मुझे सुनाए। छोड़ते हैं आप। यार जी। छोड़ें हुद भाई, आप मुझे ये बताएं, आपके लिए तो मसला ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि जो मोहम्मद का नाम लिखा है होली प्रॉफिट का और प्रॉफिट का, अगर आप पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखते, आप मुझे बताएं कि यार आप किस किस्म के मुसलमान हैं यार? आप हैं किस किस्म की चीज? आपको मानता कौन है? जहां और आप भी हमारे लिखा पे ये है, फतवे दे रहे हैं, वो आप फतवे दे रहे हैं कि आप एहतराम झूठ के बोलते साथ हैं। लिखा है, आप इंतहाई, मैं प्रॉफेट सुने, आप मोहम्मद। उन पढ़े लिखे जाहिलों में शामिल हैं, आप उन पढ़े लिखे जाहिलों में शामिल हैं देखिए, जिनके नहीं लिए साहब, अपना बंदा बंदा, दीन- जिन्होंने- जिनको अपने दीन से शर्म आप- आती ये बात है, आपको साफ आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं कह रहा हूं ऐसी बातें करते हुए नहीं, शर्म आपको शर्म आनी चाहिए। कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपको तो बात करने की तमीज नहीं है हुद भाई, आपको बात करने की तमीज नहीं है कि कैसे अच्छा, बात की देखिए, मैं जाती है, साफ-साफ करता हूं, आपको दोनों बहस में हिस्सा लेने की तमीज नहीं है। अंसार साहब आपने एक जिस झूठ तरीके से बोल रहे हैं। बात अच्छा, की, मैं अंसार साहब- आपने तो बात, आपने किस तरह कहा झूठ बोला है हमने? आपको तो बात करने की तमीज नहीं है। नहीं, इसलिए कि आप तो इतने जब आप जाहिल झूठ किस्म के बोलते, आदमी जब हैं। कोई चीज़ के आप बाद- अच्छा, इतने परवेज- बायस परवेज हैं। हुद भाई और आपका अंसार बायस- अब्बासी भाई। हुद भाई, एक मिनट के लिए चुप हो जाए सिर्फ। हुद भाई, आपके नहीं, आपके अंसार खून के अब्बासी, एक एक ओले जर्रे मकबूल में बायस बदरान, हमारे आप लोगों दीन ने के अगेंस्ट इस बसा हुआ है। बायस आपने इस अच्छा अच्छा जहां अब मेरी एक सिर्फ अर्ज जहर सुनने दो। फैलाया है। बस छोड़ो हुद सिवाय भाई, उसके आप बस लोगों ज्यादा का बात कोई नहीं करना। अगर contribution बात नहीं है। तमीज से कर झूठ पे सकते हो झूठ पे करो। झूठ बोल अच्छा, रहे हैं। मैं आपने जफर बदतमीजी अली के साहब साथ को बात जाऊंगा, की। सर, एक मिनट ठहर जाइए। अगर आपने झूठ वूठ की बात की तो ये बहस नहीं चल सकती इस तरह। अच्छा, बात अंसार भाई, करनी है तो एक तमीज मिनट। के साथ की जाए। बिल्कुल आप कोई सारे बहस करने पाकिस्तानी- की गुंजाइश ही नहीं। आपने तो लोग तमीज है ही नहीं झूठे बात करने की हैं। हुद भाई, तुम्हें तो बात करने का तरीका नहीं आता। झूठे और नहीं, तुम सर, इस शख्स को चुप कराएं, मैं इस शख्स को चुप कराएं। भाई मैं तो किसी आप को- झूठ झूठ कह रहे हैं, फिक्रा बोले कहां से है? आपने फिक्रा सुन लिया हुआ है? अगर आप झूठ किताब बोल रहे हो आप तो मैं नहीं कहूंगा। आप झूठ बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो। मैं चुप हो, जाहिल किताब से आदमी, फिक्रा सुनाता हूं। जाहिल कहीं का। मैं किताब से फिक्रा जाहिल सुनाता हूं। आदमी चुप करो कहीं। तुम, चुप करो। मैं फिक्रा सुनाता हूं किताब से। तुम जाहिल मैं आदमी हो किताब हुद भाई, से- तुम जाहिल हो। ये बातें तुम उसके जाहिल अंदर आदमी नहीं हो। मैं हैं। किताब से फिक्रा सुनाता हूं तुम्हें। तुम जाहिल आदमी हो हुद भाई, तुम बिल्कुल जाहिल जो आदमी शख्स हो। है वो कहती है, सुने, अंसार अब्बासी, फैक्ट- तुम जाहिल हो। पेज तुम 30 जाहिल आदमी हो हुद भाई, तुम जाहिल हो, पूरे के पूरे अच्छा, जाहिल अच्छा, हो। जनाब, अब ये अब इसमें तुम पूरे जाहिल हो। इस डिबेट को तुम्हें खत्म बात करते हैं करने की जहालत तमीज वाली। नहीं है, जाहिल आदमी। अच्छा अंसार भाई साहब एक मिनट। अच्छा परवेज साहब ने भी नहीं बोलना, अब एक मिनट के लिए चुप हो जाते हैं। अच्छा परवेज भाई साहब, होता ये आप भी पढ़े लिखे हैं, अंसार भाई साहब पढ़े लिखे हैं और ये साहब पढ़े लिखे हैं, और हमने भी जो पढ़ा है उसमें ये होता है कि ऑब्वियसली हर चीज को देखने का एक अपना एंगल होता है। ऑब्जेक्टिविटी यही है कि टॉलरेंस है कि हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन है। तो मैंने आपसे आपकी इंटरप्रिटेशन पूछी थी उस किताब के ऊपर, वो उस हद तक तो ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली अगर हम जातियात पे ना जाएं, सारे के सारे उतर आए जातियात के ऊपर,
تو اس سے ہم آگے چلتے ہیں, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں, میں ذاتیات پہ نہیں اترا, میں نے کسی کو جھوٹا نہیں کہا, میں نے سفید, ہم میں سے کوئی ذاتیات پہ نہ اوریا, ہم نے ذاتیات پہ ہم نے کہا کتاب پہ بات کرو. چلے میں کتاب پہ آ رہا ہوں, کتاب پہ بات کرو. میں نے ایک ایک صفحہ ایک ایک لائن کوٹ کی ہے. کتاب لے آئیے, کتاب میرے ہاتھ میں ہے کیمرہ کے, کیونکہ یہاں پر لوگ جا کر وہ کتاب خریدیں گے نہیں. یہ آپ صفحہ سامنے رکھیں اور پھر بتائیں کہ یہ دونوں لوگ جو ہیں سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو پتہ چلے گا. انصار عباسی صاحب, آپ کے پاس کتاب ہے آئی ایم ملالہ اس وقت؟ نہیں, اس وقت میرے پاس نہیں. یہ جو کتاب ہے یہ میں کوئی اور پڑھ رہا تھا تو یہاں رکھی ہے, یہ کوئی اور کتاب ہے. دیکھیں میں نے صفحہ 30 ہے, میں فکرے سنا دیتا ہوں. پہلی بات تو صفحہ 30 ہے, پورا پاکستان 18 کروڑ سن رہا ہے, جا کے کتاب چیک کرے اور کھول لے. اور بھائی صاحب کو انگریزی آتی ہے کیونکہ یہ فزکس کے ایم میں ہے, ٹھیک ہے نا, انگریزی کے نہیں ہے, انگریزی کے نہیں ہے. اور جو باتیں سن لیں, وہ کہتی ہے کہ فرسٹ article written against this book by a mullah close to agencies, یعنی سید الانبیاء کی اس نے ایجنسیز کے ساتھ ملائی. پھر وہ کہتے ہیں آرٹیکل صفحہ 30 پڑھیں, میں صفحہ کوٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جس کا پورا 18 کروڑ میں لوگ پر کتاب ہے, کھول کے دیکھ لیں آپ. یہ پروڈیوسر صاحب ذرا کتاب دیکھیں اگر آپ کو صحت the right under freedom of expression, but my father said that we should write a book against him. freedom of expression میں کہہ رہی ہے اس کو. صفحہ 36 پورا پاکستان کھول کے دیکھ لے, آپ نے کیا کھول کے دیکھنی ہے؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کے دو آپ نے کوٹ کتاب آپ کے سامنے, میں پورے پاکستان کو دعوت دیتا ہوں, پورا پاکستان کو دعوت ہے, میرے سامنے لکھے ہوئے ہیں باتیں آپ نے کی. جی آپ بولیں, آپ مجھے بولیں سٹینڈنگ پرسن کے حق میں یہ لفظ لکھے ہیں, آپ کے باپ کے بارے میں وہ لفظ لکھے جائیں جو حضرت ابراہیم نے فریڈم آف ایکسپریشن, میں فقرہ سنا رہا ہوں اس کا, جھوٹ ہے, میں فریڈم, جھوٹ کیسے کہہ رہے ہیں آپ اپنی زبان ٹھیک رکھے, جھوٹ پہ الزام مت لگائیں میری. میں نے وہ کتاب پڑھی ہے. آپ نے نہیں پڑھی, آپ نے نہیں پڑھی, حوالہ آپ دے رہے ہیں, آپ نے نہیں پڑھی. آپ نے پڑھی ہوتی تو آپ فقرہ بولتے اس کے مقابلے میں. نہیں پڑھی, میں نے پڑھی ہے, آپ بالکل پڑھی ہے. اچھا میں کتاب ہی لے آتے ہیں, جن فیصلہ ہوگا. جی انصار صاحب, آپ ایزی کو انصار عباسی کی بات سن لینا. جی انصار صاحب, کسی کے پاس اس وقت کتاب نہیں تو ہم کیا بحث جی انصار صاحب, جی انصار صاحب, جی فرمائیے انصار صاحب. میں ابھی میرے پاس چونکہ بلیک بیری ہے, جو سینڈ آئٹمز ہیں, میں نے اس کے کالم لکھنے سے ایک دن پہلے ایک خبر بھی کی جس میں ایگزیکٹ پریسائز اس کی جو اپنے ورڈز تھے جو اس نے اس میں کتاب میں لکھے, وہ میں ابھی آپ کو سنا دوں گا. مجھے صرف پہلے ایک جواب دیں. بارہا پروفٹ اور ہولی پروفٹ کا ذکر ہے اور ایک دفعہ بھی پیس بھی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا. اس پہ خود بھائی کیا جواب دیتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت سے لوگ سن رہے ہیں اپنی جاہلیت کی بنیاد کے اوپر. ایک منٹ, اب یہ اپنا بلیف کا معاملہ ہے. ایک میں آپ کو جواب دیتا ہوں, پرویز صاحب بھی جواب دیں گے. جب میں نے لنڈن میں ڈیسرٹیشن لکھی تھی فیمنزم اینڈ اسلام پہ, تو میں نے آبویسلی ہر جگہ پر لفظ یوز کیا, جہاں جہاں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو میں نے لکھا پیس بی اپون ہم. میرے جو ٹیچر تھے, پروفیسر تھے یونیورسٹی آف ویسٹ منسٹر میں, اور وہ حالانکہ مسلمان تھے لیکن وہ باہر کے آکسفورڈ کے کیمبرج کے پروفیسر تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ نے ہر جگہ پہ ان کے ساتھ پروفٹ کے ساتھ اپنے لگایا پیس بی اپون ہم, تو یو کین نیور بی آبجیکٹو. لیکن میں نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا کیونکہ وہ ایک میرا ایمان کا حصہ تھا, تو میں نے مارکس کم لے لیے اس میں نے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا. یہ اپنے پرسپیکٹو ہے, لیکن اگر کوئی نہیں لکھتا یہ کتاب کی بات ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں, اس کتاب میں انہوں نے نہیں لکھا بار بار. پرویز ہود بھائی صاحب, کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ویسے کہ بار بار نہیں لکھا جاتا اور یہ اس کے اندر ہی آتا ہے ود ان دا ریسرچ کا جو ماڈل ہے. جی پرویز صاحب, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پبلشر کون ہے. اگر پبلشر پاکستان میں ہے تو ہاں اس کی روایت ہے. اگر پبلشر ملک سے باہر کا ہے, گو کہ بہت سے مسلمان ملکوں کے اندر کتابیں شائع ہوتی ہیں, انگریزی میں بھی ہوتی ہیں, دوسری زبانوں میں بھی ہوتی ہیں, لیکن کہیں یہ لکھا جاتا ہے اور کہیں نہیں لکھا جاتا. یہ ایک کلچر کی بات ہے, پبلشنگ کلچر کی بات ہے. اس سے رسول اللہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی ہے, ان کے احترام میں کوئی کمی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا اچھی بات ہے, لیکن کوئی یہ لازمی بات نہیں سمجھی جاتی مسلمانوں میں. اچھا اب انصار صاحب, آپ کو جواب دے دیا پرویز صاحب نے, ایسے نہیں سمجھا جاتا. ویسٹ کے پبلشر نہیں لکھتے. جی ہو سکتا ہے مولانا لکھا ہو لیکن ویسٹ کے پبلشر نہیں لکھتے. نہیں
میں آپ کو کتنی ویسٹ کی پبلیکیشن دکھاؤں گا جس میں پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے. یہ بات بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اچھا اگلا سوال اچھا میری بات سنیے گا. اب سنیے گا. اب لکھا کہ اب انگریزی ان کی سمجھ لیں کہ ان کی کیا انگریزی ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں پریسائسلی کہ ورڈز کیا لکھے جو کتاب میں لکھیں. جی یہ سٹینک ورسز کے بارے میں کیا لکھا ہے, جو آپریٹو حصہ ہے کہ my father also saw the book as offensive to Islam but believed strongly in freedom of speech. اب کیا مطلب ہے اس کا, آپ خود بتا دیں. صاحب جواب دیں اس بات کا. اچھا ہاں تو یہ ایک رائے ہے, انہوں نے اس کتاب بس سے دیکھ لیں, بس دیکھ لیں, اس کے اندر جو بات ہے اس کو غلط مانا, لیکن کہتے ہیں کہ ایسی چیز ہوتی ہے. کیا ہم دنیا میں جا کے ساری کتابیں جلا دیں جو ہمیں پسند نہیں؟ جلانے کی بات نہیں ہے, آپ کا کیا رائے ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ بتائیں آزادی رائے ہے؟ آزادی رائے ہے, گالی دینا آزادی رائے ہے. وہ کتاب بولیں ہود بھائی جواب دیں. ہود بھائی جواب دیں. آپ اس کو آزادی رائے سمجھتے ہیں؟ آپ سٹینک ورسز نہیں, آپ ایک جواب دیں. ہود بھائی آپ آزادی رائے سمجھتے ہیں سٹینک ورسز کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا جواب پاکستان میں نہیں آنی چاہیے. اگر کوئی نہیں چھوڑ دیں, یہ بات نہیں چاہیے کہ بات یہ بات نہیں کریں. آزادی رائے, آپ سٹینک ورسز کو آزادی رائے سمجھتے ہیں؟ ہمیں اس بات کا جواب دیں, چھوڑیں اس بات کو. ان کے لیے یہ ایک مسئلہ ہے, ان کے لیے مسئلہ ہے. اب دیکھیں یہ میں کہہ رہا ہوں, آپ سیدھا جواب دیں. ملالہ نے لکھا فادر کا حوالہ دے کے کہ یہ آزادی رائے اسٹرانگلی بلیوز, اسٹرانگلی عام بات کی. آپ بتائیں کہ آپ بھی اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں اس بات پہ؟ بتائیں کیوں خاموش ہیں؟ سچ بولیں, اندر کا سچ بولیں. سچے سمجھتے ہیں تو بولیں اس کے اوپر. پرویز صاحب انصار صاحب جواب تو لے لیں ان کا. جی پرویز صاحب. جی لیکن جی پرویز صاحب کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص پاکستان سے باہر رہ کر جو بھی کہنا چاہے مجھے اسے کوئی غرض نہیں, لیکن میں نہیں چاہوں گا کہ وہ کتاب یہاں آئے. تو اچھا دوسری بات سنیے گا, دوسری بات ٹھیک. اچھا دوسری بات ایک اور فیکٹ سنیے گا. اچھا آپ ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں انصار صاحب, بعد میں بتا دیں بریک کے بعد بتا دیں. آپ بریک کے بعد بتا دیجیے گا. اوکے بریک کے بعد پروگرام بڑھا ہے. پرویز خود بھائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انصار عباسی صاحب موجود ہیں, اور یہ مقبول جان صاحب موجود ہیں, اور ظفر لالی صاحب بھی موجود ہیں. بریک کے بعد کو بھی لیں گے, لیکن ویورز جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو CIA کے ایک ڈرون آپریٹر کا انٹرویو سناؤں گا. بڑی سنسنی خیز باتیں ہیں اس کے اندر, CNN پہ براڈ کاسٹ ہوا ہے. ملتے ہیں آپ سے ایک بریک کے بعد. اس پروگرام میں آپ کو بہت بہت ویلکم. اس سے پہلے پروگرام میں ظفر لالی صاحب کے پاس جاؤں, میں بتا دوں کہ جتنے ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں آبویسلی ان کی اپنی ذاتی رائے, اور یہ مقبول جان صاحب, انصار عباسی صاحب, ڈاکٹر پرویز ہود بھائی, اس کا نہ ادارے کی رائے سے کوئی تعلق ہے, دنیا ٹی وی کے, نہ میری رائے سے, ہماری اپنی رائے ہے, اور سب کو یہاں آزادی ہے, اظہار رائے ہے. تو یہ ہر بندہ اپنی آزادی دے رہا ہے, ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے. ظفر لالی صاحب کے پاس میں جاؤں گا. ظفر لالی صاحب, مجھے پتا ہے آپ نے کتاب نہیں پڑھی, میں کتاب پہ آپ سے سوال بھی نہیں کروں گا, آپ نے کتاب نہیں پڑھی, لیکن طالبان کے حوالے سے جہاں اس ملک میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہاں آپ کا موقف بڑا انٹرسٹنگ ہے. آپ کہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی, ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ بات کریں گے وہ ان کا دماغ جو ہے وہ اس کی سطح جو ہے وہ اس کو آپ کو سمجھ آتی ہے. لاسٹ ٹائم میں پروگرام میں کہا تھا, آج بھی سر آپ اسی بات پہ قائم ہے کہ جب نواز شریف صاحب امریکہ کے پریزیڈنٹ سے ملے اور امریکہ میں کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا پڑے گا, تو یہ احساس جرم جو پاکستان کا ہے مبینہ طور پر, آج بھی آپ یہی بات کہیں گے؟ دیکھیے جدھر تک ڈرونز کی بات ہے, جی ہمارا آبجیکشن ڈرونز کا یہ ہے کہ وہ ہماری سورینٹی وائلیٹ کرتی ہے, اور ڈرونز جو ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں. جی دونوں باتیں صحیح ہی ہیں. ڈرونز کاؤنٹر پروڈکٹیو ضرور ہیں, اور انفیکٹ کافی امپورٹنٹ ایک ریکروٹنگ ٹول ہے طالبان کے لیے. ساتھ ساتھ ظاہر ہے اگر ہم نے اجازت نہیں دی تو سورینٹی کے خلاف ہے, مگر یہ جب سورینٹی کی بات آتی ہے تو میرے خیال میں فار دا ریکارڈ یہ بھی ہمیں ساتھ ساتھ کہنا چاہیے کہ یہ طالبان جو آتے ہیں, جو ہمارے نیشنلز نہیں ہیں, جو ہمارے ملک میں آتے ہیں, تاجکس, چیچنز, یہ وہ جدھر سے بھی آتے ہیں بغیر اجازت, اور ہمارے اپنے لوگوں کو مارتے ہیں, جی, اور ہماری فوج کے خلاف حملہ کرتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں, تو کیا یہ ہماری سورینٹی نہیں وائلیٹ کر رہی ہے؟ آف کورس دے آر ڈوئنگ اٹ. اگر ہم سویلین کیجولٹیز کے طرف جا رہے ہیں
تو ایک بڑا انٹرسٹنگ سٹیٹسٹک یہ ہے کہ امریکہ جو ہے 2 جنگوں میں World War I and II 200 ملین کیجولٹیز ہوئے ہیں سویلینز, 200 ملین سویلین کیجولٹیز ہوئے ہیں. اور میں نے تو کوئی پاکستانی کو نہیں سنا کہتے ہوئے کہ بھئی ان کو لیٹس ہولڈ دیم ٹو اکاؤنٹ. یا یہ جو 1 ملین لوگ مارے گئے عراق پہ, انوسنٹ عراقی, ہم نے تو کسی نے نہیں کہا کہ ان کو ٹرائی کرو. لیکن ظفر صاحب مجھے ایک بات بتائیے, آپ حکومت پاکستان کو کیا مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ طالبان سے جنگ کرے یا مذاکرات کرے اس وقت؟ میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان سے بات ضرور کریں, اور جب آپ کو پتہ چل جائے گا, اور بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ نہ وہ کانسٹیٹیوشن کے آپ کا مانتے ہیں, نہ وہ قانون آپ کے مانتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کیا بہانہ کریں گے لڑائی نہیں کرنے ان سے. اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں پھر بھی آپ بہانہ ڈھونڈیں گے کہ آپ لڑیں گے نہیں ان سے. اچھا, تو انصار بھائی صاحب یہ تو پھر ایک بڑا کلیئر موقف آیا ہے ایک اسکول آف تھاٹ کا. آپ ایگری کریں گے یا آپ کا اپنا ڈیفرنٹ پرسیپشن ہے طالبان کو لے کے, طالبان کے ساتھ جو سارا پروسیس چل رہا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں صرف مذاکرات اینڈ کی ناٹ ہیو اے وار, چاہے وہ ہمارے نظام کو کفرانہ نظام کہتے ہیں, پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, ہمیں ماننا پڑے گا ان کی جو بات ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں تو خیر شروع دن سے مذاکرات کے حق میں ہوں, اور جو سچویشن ہم آج جس سچویشن پہ کھڑے ہیں یہ اسٹیٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ہے, اور ہمارے ملٹری آپریشنز جو ہم کرتے رہے ہیں اس کے کنسیکوینس میں جہاں ہم کھڑے ہیں یہ پوزیشن آج تو وہ ہے. دوسرا کہ وہ ہمارے آئین کو نہیں مانتے, یہ نہیں مانتے, تو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ کے جو ہمارے اس وقت پارٹیسپینٹس ہیں صرف 2-3 سوال آپ ان سے پوچھ لیں. ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہوگا. آپ ذرا ہود بھائی صاحب سے پوچھیں کہ کیا اس ملک میں اللہ اور اللہ کے رسول کا قانون ہونا چاہیے. ان سے آپ یہ پوچھیں کہ قادیانی غیر مسلم ہے کہ نہیں. ہمارا آئین کہتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم ہے. ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں عربی پڑھائی جائے گی. آئین یہ کہتا ہے, یہ ہمارے ملک کا آئین کہتا ہے کہ بچوں کو انگریزی کی بات نہیں کر رہا, اردو کی نہیں. آئین انصار عباسی بن گئے ہیں کہ وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں. آپ سنیں مجھے پتا ہے نا, آپ جواب دیں. یہی کیونکہ یہی بات, یہی کنفیوژن, میں ان کو کہہ رہا ہوں, پوچھیں, آپ کو نہیں کہہ رہا. آپ چھوڑیں, آپ جواب دے نہیں سکتے, آپ ان ایشوز کے اوپر جواب دے نہیں سکتے, آپ جواب دے نہیں سکتے. اپنی باری آئے گی بول لیجئے گا, آپ جواب دے بھی نہیں سکتے. ہود بھائی آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ بتائیں اللہ کے قانون کے نفاذ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اس ملک میں, قرآن کے قوانین کے بارے میں نفاذ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ ہیں نہیں ان لوگوں میں سے. آپ تو اسلام سے شرمندہ رہنے والے ہیں, آپ کو تو اسلام سے شرمندگی ہے, آپ ان لوگوں میں سے ہیں. آپ تو وہ چھوڑیں, آپ تو ان لوگوں میں سے جو اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں. آپ کو تو موقع چاہیے, آپ کو ہمارے دین کے اگینسٹ بات کریں. آپ ہر وہ موقع ڈھونڈتے ہیں. آپ اپنی مرضی نہیں, اپنی باری میں بات کریں, مجھے پہلے بات کرنے دیں. میں تو دیکھیں شاہد صاحب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں شاہد صاحب آپ سے بات کر رہا تھا, شاہد صاحب میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ اپنے پارٹیسپینٹ سے پوچھیں, آپ اپنے پارٹیسپینٹ سے پوچھیں کہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں اللہ اللہ کے رسول کا قانون نافذ ہوگا. ٹھیک ہے انصار بھائی صاحب, میں اپنے طور پر سوال, آپ کہاں کے اینکر آئے, چپ ہو جائیں. انصار صاحب اینکر نہیں ہے, وہ مجھے صرف بیچ میں لے کے آ رہے تھے. پرویز صاحب میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں, 2 کوسچن, دوسرا قادیانیوں والا بھی کوسچن پوچھیے گا, قادیانی ان کو قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں. ایک منٹ. اچھا پرویز صاحب مجھے صرف یہ بتائیے آپ کہ میں سوال آپ کے سامنے اٹھانا چاہ رہا ہوں جو میں, وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے ظفر ہلالی صاحب اور انصار صاحب سے سوال کہ آپ کا اپنا اسکول آف تھاٹ کیا ہے کہ ہم کس طرح ڈیل کریں طالبان کو بیسکلی, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اس وقت. اور حکومت, پرائم منسٹر نے آج بھی خط لکھا ہے پارلیمنٹیرینز کو, اور انہوں نے پوچھا ہے کہ کس طرح اس چیزوں کو ڈیل کیا جائے اور طالبان کے اوپر جو مذاکرات ہیں ان کو کس طرح آگے بڑھایا جائے. آپ کا اپنا ٹیک کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وار ایٹ ایوری کاسٹ ود طالبان, یا آپ سمجھتے نہیں مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ پرویز ہود بھائی صاحب دیکھیں, ظفر ہلالی صاحب نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات بے شک کریں جی, لیکن انہیں پہلے پاکستان کا آئین قبول کرنا ہوگا, پاکستان کا قانون قبول کرنا ہوگا, ہمارے فوجی, ہمارے عوام, ہماری پولیس کو مارنا ختم کرنا ہوگا. پھر بات ہو سکتی ہے. جب وہ ہتھیار ڈالیں گے, مذاکرات کے لیے سامنے آئیں گے, تو بخوشی ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے. لیکن اگر وہ خودکش حملے کرتے رہے, اگر وہ نمازیوں کو مارتے رہے, اگر وہ عام لوگوں کو قتل کرتے رہے,
तो फिर बात किस चीज के ऊपर होगी, किस चीज पर हम करें? अगर वो हमारी हर चीज को रद्द करते हैं, कहते हैं कि हम पाकिस्तान नहीं मानते, हम पाकिस्तान का कानून नहीं मानते, तो फिर किस बात पर बात करें? फिर तो जंग वो नहीं होगी। राइट, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन जफर अली साहब से, जफर अली साहब आप प्राइमरली ट्रेन टू बी और आप डिप्लोमेट हैं और सफारतकार रहे हैं, मुझे बताइए कि वर्ष से वर्ष दुश्मन से जब आप निगोशिएट करते हैं तो उसमें बार्गेन होती है, कैरेट एंड स्टिक डिप्लॉय की जाती है जफर साहब, तो क्या हम तालिबान के साथ ये सब कुछ नहीं कर सकते? या आपकी मुझे आंसर से ऐसा लगा कि कुछ भी कर लें हम कुछ नहीं कर सकेंगे, हालांकि बड़े बड़े नाजी कंट्रीज के साथ भी एग्रीमेंट या डायलॉग हो जाता है? जफर अली साहब देखिए, आपको याद होगा जब वो बड़े बाग पे और पूरा नेशनल टेलीविजन कवर कर रहा था स्वात का वाकया 2009 का, जब मुस्लिम जो भी है सूफी जो भी है, मौलाना सूफी जो भी है उसका नाम, वो आके एड्रेस करने वाला था। जी, तो उसने ये और हमने कह दिया था कि भाई तुम्हारा वर्जन ऑफ शरिया हम मान जाएंगे इन इलाकों में, माने स्वात और नेबरिंग एरिया में, शायद सिर्फ स्वात में या पूरे केपी में, मुझे याद नहीं है, मगर हमने इंडिकेशन ये किया था कि आपका शरिया, आपका वर्जन का शरिया हम मान जाएंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि भाई फिर हमारे काजी भी हमारे होंगे। तो हमने कहा कि आपके काजी जो हैं वो नहीं, कोर्ट नहीं हो सकते, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक प्रोविजन है रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। फिर उन्होंने ये तकरीर किया कि हम डेमोक्रेसी नहीं मानते, इलेक्शन प्रोसेस नहीं मानते और ये और वो। तो फिर जाहिर है वो गवर्नमेंट जो तैयार हो गई थी उनका वर्जन ऑफ शरिया अडॉप्ट करने के लिए लोगों पे, हालांकि मेरे ख्याल में बिफोर यू एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पीपल के कौन सा शरिया का वर्जन उस पे अडॉप्ट करेंगे, उनको आप पूछना चाहिए। बहरहाल आपने एज ए गवर्नमेंट मान लिया था, चलिए ठीक है मान लिया था, मगर फिर भी वो खुश नहीं रहे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस वक्त क्यों आप समझते हैं कि उनका ख्यालात बदल गया? ठीक है, और ये साहब क्यों आप समझते हैं कि उनका ख्याल बदल गया? पहली बात तो ये है कि मैं जफर लाली साहब टू रिकॉर्ड स्टेट करने के लिए जी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बकायदा वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल बना था और बड़े बड़े जर्नैलों को सजाएं हुई थी, लेकिन उन्होंने सरेंडर किया था ना सर, ये हारे थे वो। जी, जो ताकतवर होता है नॉन अमेरिकन, अमेरिकन कोई नहीं था, अमेरिकन कोई नहीं था, जो ताकतवर कोई नहीं था, जो ताकतवर होता है वही देता है सजा। सर जबरदस्त साहब, ये तारीख का असूल है बुनियादी तौर पर। अरे सर माफ करिए, तारीख का असूल है, तारीख का असूल है। कमजोर आदमी मेरी आपकी तरह रोता रहता है, ठीक? तारीख का असूल यही है। तारीख का असूल जो अमेरिकनों ने इस वक्त दिखाया है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आईसीसी का। जी, मैं वही कह रहा हूं, बिफोर इवन इनवाइटेड फॉर आईसीसी, मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम कुछ नहीं कर पाए। मैं वही कह रहा हूं कि हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बम गिराए गए थे तो उस वक्त उसके सिर्फ एक महीने के बाद मीडिया की रिपोर्ट, वाशिंगटन पोस्ट का जर्नलिस्ट वहां गया था, उसने कहा था कि वहां पर ताबकारी असरात ही नहीं मिले। और वहां एक बात तो तय है कि, और दूसरी बात, कौन इराक के बारे में नहीं कहता कि गलत हुआ है? कौन नहीं कहता कि, और मैंने खुद कम से कम 50 कॉलम लिखे हैं कि इराक में ह्यूमन, अभी जो मलाला के साथ मैंने अबीरा की जो का मिसाल दिया, इराक की औरत जो बच्ची जो 16 साल की रेप हुई उसका मिसाल, एक तो ये। दूसरी बात ड्रोन का जहां तक ताल्लुक है, अगर ड्रोन को मान लिया जाए कि ये मारते हैं, तो फिर पाकिस्तान में कोई 1-1.5 SHO है, उसको कहो जाओ फलां बदमाश के घर पे बम मारो, बच्चे भी मार दो, औरतें भी मार दो, बदमाश को भी मार दो, ठीक है, ना अदालत की जरूरत ना किसी और की। अच्छा नहीं, दूसरा उन्होंने बात की कि सॉवरेनिटी को लोकल तय कर, पाकिस्तान का एक लॉ ऑफ द लैंड है जिसे डिपोटेशन जिसमें होती है, फॉरेनर्स एक्ट, तो उसके जरिए हम उनको डिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक्ट है। ये ड्रोन पे कोई लॉ नहीं है, ड्रोन पे कोई लॉ नहीं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे तमाम पहले हमारे साथ मौजूद है, कोशिश करेंगे कि वक्त ने इजाजत दी तो आपको CIA ऑपरेटर जो रह चुके हैं ड्रोन की के मुताल्लिक उनके तहलका खेज इंकशाफात है, वो इंटरव्यू उनका CNN पे सुनवाएं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में आपको बहुत वार्म वेलकम। प्रोग्राम के आखिरी से पहुंच चुके हैं अंसार अब्बासी साहब, बस आखिरी कुछ लम्हे सबसे मैं जानना चाहूंगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें उम्मीद तो ये रखनी चाहिए कि हम आपस में ना लड़ें अहम तरीन इशूज़ के ऊपर, ख्वाह वो एक्सट्रीमिज्म है, मलाला यूसुफजई की किताब है या ड्रोन्स हैं। अंसार साहब देखें, मैंने हालांकि ये चीज़ें मुझे जो देखें जो भी इश्यूज़
میرے دین سے ریلیٹڈ ہیں, عقائد سے ریلیٹڈ ہیں, وہ بہت سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں. اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ملالہ کے بارے میں نے کیا لکھا, میرے کالم پڑھ لیں آپ, اور ابھی بھی میں نے گفتگو کیا کی, جب مجھے اس بنیاد کے اوپر جھوٹا کہا جائے گا اور جاہلیت کی بنیاد کے اوپر ایسے لوگ جو اسلام سے شرماتے ہیں, جن کو جب موقع ملتا ہے وہ ہمارے اسلامی اللہ کے قانون کو نہیں مانتے. اور یہ جو ملالہ نے لکھا, میں اس میں اگر آپ اجازت دیں صرف انہوں نے پھر الزام تراشی شروع کر دی. اسلام یہ بات نہیں ہے, میں آپ سے بات نہیں کر لوگوں کو رہا, آپ پروگرام پر کیوں بلاتے ہیں؟ تمہاری بات نہیں کر رہا ہود بھائی, تمہاری بات نہیں کر رہا. ہود بھائی معاف کرو یار, جب آپ ہود بھائی تمہارے جیسے باتیں کہیں گے تو ہود بھائی تمہارے جیسے شخص, ہود بھائی تمہارے جیسے شخص, ہود بھائی نہیں رہوں کسی کی آواز یار ہود بھائی بات لگائے ہیں, آپ وہ ثابت بھی نہیں یار ہود بھائی تمہارے جیسے بندوں کے لیے وہی جو کہتا ہے نا کہ بس السلام علیکم, تو تمہارے جیسے بندے سے میں بات نہیں کر سکتا, میری جرت ہی نہیں ہو سکتی. آپ جیسے جو جاہل لوگ ہیں, ایسے جاہل سے میں بات نہیں کر سکتا, میں ایسے جاہل سے بات نہیں کر سکتا. تمہاری جاہلیت تمہارے خون کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, تمہاری جاہلیت تمہارے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. تم اتنا جاہل آدمی ہو, تم اتنے جاہل آدمی ہو کہ تم صاف لکھے ہوئے کو مکر جاتے ہو. تمہاری جاہلیت جو ہے تمہاری, تم جاہل آدمی ہو, آپ لوگوں کی آواز جاہل آدمی ہو, اتنے جاہل آدمی ہو تم کہ تم تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ تمہیں کیسے کسی نے الاؤ کیا کہ تم بچوں کو پڑھاؤ. جاہل آدمی, تم جاہل آدمی ہو, اور تمہارے جیسے بندے کے ساتھ تو بات کرنا بھی نہیں چاہتا. جاہل آدمی ہو تم ایسے جاہل آدمی ہو. اسلام سے شرمندہ رہنے والے, اپنے دین سے ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن. تمہاری مثال تو وہ ہے, وہ جو علامہ اقبال نے کہا نا کہ ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن, تمہاری مثال وہ والی ہے. ہود بھائی تمہاری وہ والی مثال ہے. تمہارے جیسے بندے سے بات نہیں کرنی چاہیے. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ شاہد صاحب نے تمہیں بلا کیوں لیا ہے پروگرام میں. میں نے ان کو الگ پہلے کہا تھا کہ کسی ایسے شخص کو نہ بلانا, کسی ایسے شخص سے جو میں کسی جاہل سے بحث نہیں کر سکتا, میں کسی جاہل سے بحث نہیں کر سکتا. بالکل ایسا جاہل آدمی کامران مجھے ایک بات بتائیں, کامران میری بات سنیے گا, کامران بات سنیے گا, کامران مجھے بات بتائیں, کامران صاحب مجھے بات بتائیں. میں نے آپ کو پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ نہیں کی تھی, میں نے کہا تھا خدا کے لیے مجھے جس پروگرام میں بلائیں اس پروگرام میں کسی جاہل کو مت بلائیے گا. سر میرے لیے آپ سارے ہی قابل احترام ہیں. ایک بات صاحب آپ دیکھیں, اس قسم کے جاہل سے میں نے آپ کو پہلے وارن کیا تھا کہ مجھے کسی جاہل کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اور آپ نے پھر مجھے ایک جاہل کو بلا کے تماشا بنا کے رکھ دیا ہے. ایک ایسے جاہل کو جس کو پڑھانے کے اوپر لگایا ہوا ہے ہمارے ایک پرائم انسٹیٹیوشن میں. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے جاہل کیا پڑھاتا ہوگا وہاں جا کے. چلیں جی, اب پرویز ہود بھائی صاحب ناراض ہو کے اٹھ گئے, اور obviously وہ یہاں پہ عجیب. ظفر علی صاحب, what's your last take on it? کیا آپ سے پوچھوں میں, اس وقت تو حالات ایسے ہو گئے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ویسے. I don't know what you want me to give you a take on. I just think the whole thing is deplorable. I mean یہ جو ہوا ہے یہ اتنی افسوس کی بات ہے کہ لوگ دیکھ کے خاص طور جو ہمارے دشمن ہیں وہ ہنس رہے ہوں گے, کہہ رہے ہوں گے یہ کیا قوم ہے, اور کیا میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. اور شاہد صاحب دیکھیں, ہم نے بڑے شاہد صاحب ہم نے بڑے طریقے کے ساتھ اپنے ویو پوائنٹ دیا. آپ گواہیں اس بات کو دوبارہ چلا کے دیکھ لیں, اور آپ کا ریپیٹ بھی ہوگا. ہم بات کر رہے تھے, اپنا ویو دے رہے تھے, میں نے بھی دیا, اوریہ صاحب نے بھی دیا. آپ مجھے بتائیں, آپ اپنا ویو دیں اور میں کہوں یار تم جھوٹ بولتے ہو, تمہیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا, تم جاہل ہو, تمہیں انگریزی نہیں آتی. اب اندازہ کریں یار, یہ کوئی تماشا ہے یار. چلیں اب اس پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں. اب وہ چلے گئے, ان کی ایبسنس میں ہم باتیں کریں گے. پاکستان کے لوگوں کو جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, یہ کہوں گا کہ دوبارہ اس پروگرام کو دیکھیں. ہود بھائی صاحب نے 3 مجھے چیلنج کیے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ جاہل ہے, یہ جھوٹا ہے, اور تیسرا اس کو انگریزی نہیں آتی. میں اس سول سروس کے ایگزام کو پاس کیا ہے جس کو ایک اور میں انگریزی بولنا بھی نہیں چاہتا, جس کو ایک ایگزامپل کے طور پہ دیا جاتا ہے ایز برٹش لیگیسی. ٹھیک ہے, ہود بھائی صاحب شاید خواب دیکھتے ہیں اس پروگرام میں پاس کرنے کے بھی. ویوز آج کے پروگرام تھا, اس پہ میں کوئی کمنٹ کرنے سے قاصر ہوں. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم آپ کو وہ انٹرویو نہیں سنا سکے, کیونکہ ڈسکشن جو تھی وہ چلے گی کسی اور طرف. تو میں اگر زندگی رہی انشاءاللہ تو کل آپ کو جو ہے وہ CIA کے آپریٹو انہوں نے انکشافات کیے, وہ ڈرون کس طرح گراتے تھے, کس طرح انہوں نے یہاں پہ بے گناہ لوگوں کو بھی مارا افغانستان پاکستان کی بارڈر پہ.
वो इंटरव्यू इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो कल आपको ज़रूर सुनाऊंगा। हमें फीडबैक देते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए तमाम गेस्ट का शुक्रिया, तमाम लोग काबिल एहतराम है बेसिकली। और मुझे इस प्रोग्राम में बेसिकली आज करते हुए इतनी बेबसी के आलम में था मैं, क्योंकि एक तो जब गेस्ट आपके सामने सेट पे बैठे होते हैं तो फिर भी आप उनसे रिक्वेस्ट करके उनको चुप करा लेते हैं, लेकिन जब गेस्ट फार अवे हों तो उनका मौक़िफ़ समझना और फिर इकट्ठे आपस में अगर वो शुरू कर दें बात, तो वो ज़रा मेरे लिए भी समझना मुश्किल हुआ था, आपके लिए भी हुआ हुआ था। ये बेबसी है मेरी भी और आपकी भी, सुनने वालों की भी। कल तक के लिए इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए।